السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے۔ تعلیم حصہ 2 کا دوسرا شعبہ تعلیم سوال: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا ایمان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزوں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان، حج، بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ہیں کیا ہیں؟ جواب: اول بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے جگہ کا پاک ہونا، چوتھے سطر کا چھپانا، پانچویں نماز کا وقت ہونا، چھٹے قبلہ کی طرف منہ کرنا، ساتویں نیت کرنا۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ سوال: بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلید نہ ہو۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں؟ جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقت کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب۔ سوال: نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہے مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ سوال: نماز کے لیے کس نجاست کرتے ہیں؟ جواب: دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حد سے بڑی نجاست حکمیہ، اسے حد سے اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چھوٹی۔ جواب: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات علم میں نہیں ہے کہ ہم پاک ہیں کہ ناپاک ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نہا لیا اور پاک ہو گیا۔ نہیں، اگر وہ ناپاک ہو گئے، ناپاک 2 طریقوں سے ہوتے ہیں، ایک دم غور سے سن لیجئے۔ ایک ہم بستر کرنے سے، دوسرا نائٹ فال ہونے سے، یہ آپ کا ناپاک ہوگا۔ اب اس میں آپ تلاوت، نماز، قرآن کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ اور پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے مگر نہیں بتا سکتے۔ پردے کی بات ہے، کم علمی کی بات ہے، لوگ پڑھتے نہیں، معلومات نہیں کرتے، بس وہ ہے کہ دریا میں اور سمندر میں نہا رہے ہیں غوطہ مار کے، غسل خانے میں، حوض میں، لکس اور سپری جو بھی ہو، شیمپو وغیرہ، اور سجا ہو گیا پاک۔ نہیں، پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے یہ نجاست والا معاملہ آ جائے تو سب سے پہلے اس جگہ کو دھو لیجئے جہاں نجاست لگی ہوئی ہے، ناپاکی ہے۔ اس کے بعد آپ ناک میں پہلے غلالہ کیجئے، کلی کیجئے۔ غلالہ غیر رمضان اور رمضان کے موقع چونکہ یہاں پانی چلا جاتا تو کلی کر سکتے ہیں۔ کلی کر کے آپ پھر ناک میں پانی نرم حصے تک آپ ڈالیں۔ 2 ہو گیا، 3 فرائض ہے۔ اور اس کے پورے بدن میں پانی بہانا، نہانا، یعنی پورا یہ کان کا یہ سب دایاں بایاں جو بھی ہو یہ سب جگہ کہیں سوکھا ایک بال کے برابر۔ یہ ہے طریقہ۔ اس کے بعد آپ نہائیں، صابن لگا لیں، پھر نہا لیں اور وضو بنا لیں، تو آپ اس طرح سے آپ پاک ہو جائیں۔ اگر یہ شرط نہیں کر سکتے، اس طریقے کو نہیں اپنا، سمجھیے آپ زندگی بھر ناپاک ہیں۔
اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے، مگر لوگ معلومات نہیں کرنا چاہتے، بس ہے جیسا ہیں جس طرح سے چل رہا ہے۔ اور اس میں نماز کا معاملہ ہے، بہت ساری چیزوں سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ تو میں ذہنی آبیاری کے طور پر یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، ڈیٹیل سے سن رہے ہیں۔ اب 7 چیزیں نماز میں، اب وہ آدمی سے پوچھے 7 چیزیں کون سے، تو نہیں بتائیں گے۔ نماز تو جانا پڑنا، اول بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہو جانا، تیسری جگہ کا جہاں پڑھ رہے وہ پاک ہونا، سطر کا چھپانا۔ آج کل نمازوں کا حال یہ ہے، افسوس ہوتا ہے جوانوں کا، چھوٹی گنجی چھوٹا پینٹ، چھوٹی گنجی چھوٹا پینٹ۔ اور آپ دیکھیں گے اکثر ایسے لوگوں کو جو اس طرح سے ملبوس میں جاتے ہیں نماز کے لیے، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سامنے دیکھے شرمگاہ معلوم ہوتا ہے۔ اب کتنی خراب بات ہے کہ مسجد میں ہم ننگا ہے اور وہ اپنا اسٹائل میں چور ہے۔ ارے بھائی کپڑوں کا جو ہے نا، اس لیے کہا گیا کہ ڈھیلا ڈھالا کرتا اور جانگ سے نیچے تک کا جو ہے نا وہ کرتا ہونا چاہیے، ٹوٹتے تھکتے، بہت اس میں فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ نماز پڑھ رہے آپ کا پیجامہ پھٹ گیا ہو، پینٹ پھٹ گیا ہو، تو آپ کا سطر چھپا رہے گا۔ آپ گنجی بھی چھوٹی اور پینٹ بھی چھوٹا اور ایسے حالت میں پھٹ گئے تو کیا ہوگا، ایسے بھی آپ شر۔ تو یہ بات کھول کر کے اس لیے بتا رہے ہیں۔ اور میں روزانہ جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو اگل بغل دیکھتا ہوں، روزانہ ٹوکتا ہوں، ہاں ہاں چچا ٹھیک بول رہے ہیں آپ۔ ارے ٹھیک نہیں بول رہے، اس پر عمل کیجیے۔ آج ہم لوگ عمل ہی نہیں کرنے والے، عمل سے بے، تو بہت افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال تو یہ سب چیزیں ہیں، اور اس لیے ساری باتوں کو آپ اپنے قریبی علماء سے، جانکار لوگوں سے، اور سب سے ابھی بہت اچھا ہے کہ مہینے کا 3 دن نکال کر کے ایسے لوگ جو نہیں جانتے وہ جماعت میں چلے جائیں۔ جماعت والے آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے، مت دیکھیے مسلک وسلک، جماعت میں جائیے، وہاں بہت ساری چیزوں کو آپ کو جو ہے نا علم ہوگا، بہت ساری چیزیں بتائیں۔ 3 دن فرصت نکال کر کے آپ مہینے کا نکل جائے تو آپ بہت قرآن بھی پڑھنا سیکھ لیں، اردو بھی پڑھنا سیکھ لیں، نماز کا طریقہ بھی سیکھ لیں، واجب سنت یہ نفل کیا ہے نہیں ہے، جتنی بھی چیزیں دھیرے دھیرے۔ میں دیکھتا ہوں علم کی ڈگری نہیں مگر اتنی روانی کے ساتھ وہ بیان کرتے، اتنا اچھی بات بتاتے ہیں۔ تو کیا ہے، ایک اسکول اور مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرے، وہ بھی ایک مدرسہ ہے آپ کے لیے، وہ بھی مدرسہ ہے۔ جو کوئی جانکار آدمی آپ کو بتا رہا ہے وہ بھی ایک مدرسہ ہے، وہ بھی علم کی روشنی میں بتا رہا، پڑھ کے بتا رہا آپ کو۔ تو جہاں سے جو چیز ملے آپ وہاں سے لے لیں، سیکھیں، ایک بات روزانہ سیکھیں، زیادہ نہیں، 365 باتیں سیکھ جائیں۔ ایک حدیث پر عمل کر لیں، 365 حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی گئے، بولے سب سے بڑا میں عالم بننا چاہتا ہوں دنیا کا، کوئی نسخہ بتا دیں۔ بتائیے سب سے بڑا عالم اور نسخہ بتاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان، کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں۔ بولے آپ سب سے بڑا عالم بننا چاہتے ہیں، جن باتوں کو پڑھیں، جن باتوں کو سنیں، اس پر عمل کرنے والا بنیں، آپ سب سے بڑا عالم۔ اب میں اگزامپل کے طور پر گھر سے نکل رہے تو دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ عظیم۔ آپ اس کو عمل میں لے لیں، آپ کی جان کر۔ پیخانے میں جا رہے ہیں دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلے غفرانک الحمدللہ۔ تو یہ بات جب عمل میں لے آئیں گے، گاڑی پہ سوار ہو رہے، سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، تو یہ جتنی دعائیں ہیں، جتنی بات ہے، اس پر آپ عمل کرنے والے۔ مسجد میں جا رہے ہیں، دائنے ہاتھ میں دائنے پیر رکھنا ہے، دعا پڑھ کے جانا ہے۔ کہاں بیٹھنا ہے، امام صاحب کا جہاں ہے اس کے پیچھے مؤذن بیٹھتے ہیں، طریقہ ہے آداب مسجد کا۔ دائنے ہاتھ میں بیٹھیے مؤذن کے بغل میں، جگہ خالی ہے تو پھر اس کے دائرے، پھر اس کے پہلے دائنا سب بھر جائے گا، اس کا پھر بایاں، پھر پیچھے، قاعدے کے طریقے سے۔ آج کل لوگ کہاں پر اے سی کی ہوا مل رہی، کہاں پنکھا، وہیں پر جا کے بیٹھے آرام سے۔ مسجد پہلے گئے اور بیٹھ رہے وہ پیچھے۔ اگر معلوم ہو جائے فضیلت آگے بیٹھنے کے
تو لوگ جو ہے نا تلوار لے کے کھڑے، اے میں یہاں بیٹھوں گا۔ تو یہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں۔ اللہ ہم لوگ کو ہدایت فرمائے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں ویڈیو بھیجتا ہوں، ارے کم سے کم آپ جو دیکھ رہے 3 لوگوں کو پاس فارورڈ کر دیجیے، اور کچھ کمنٹ لکھ دیجیے جزاک اللہ خیرن کثیرا، سبحان اللہ الحمدللہ کرے، تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ ہاں لوگ سن رہے۔ میں کوئی عالم مفتی نہیں ہوں بھائی، بس یہ ہے اللہ کے رسول کا کہنا، اللہ کا کہنا، جو بات آپ جانتے وہ بات بتا دیں۔ میرے پاس جو علم ہے، پڑھنا جانتا ہوں، لکھنا جانتا ہوں، کتاب کے حوالے سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ گنہگار کے لیے بھی دعا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔